آپ نے مفلسی سے پناہ مانگی اور فقر و فاقہ کو کفر قریب کا ہے، کفر قریب ہے. وطن سے دیوانگی ہے. میری دیوانگی کا تو میں کہوں گا تو کوئی ریا کری ہو جائے گی. میں تو وطن سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. صرف کووڈ میں 80 ملین اسمارٹ فون ایڈ ہوئے، 50 ملین ٹوٹل تھے. یہ پی ٹی اے کے نمبرز ہیں، میرے نمبرز نہیں. 99.9% لوگوں کو نہیں پتا کہ میں یوٹیوب سے سیکھ سکتا ہوں کہ پیسے کیسے کماتے. بشیر کا ویژن ہے کہ ہم نے ہر بندے کی مدد کرنی ہے اور ہر کے ساتھ مل کے کرنی ہے. جو ہمیشہ ریحان بھی بات کرتے ہیں انٹرپرینورشپ کی کہ اس کو اپنا روزگار کرا دو. ریحان بھائی 27 مارچ کو پاکستان میں پہلی مرتبہ روزگار ایکسپو کرنے جا رہے ہیں. اب میں نے بتایا لاسٹ ایئر 8 ارب روپے کا کام کیا. دو ہی کام کرنے ہیں، ایک انٹرپرینورس کریٹ کرتے رہنا ہے، چاہے چھوٹا انٹرپرینور چاہے بڑا انٹرپرینور ہوتا ہے، اور دوسرا فیکٹریز کو بھی اپلفٹ کیا جائے. ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کے پیچھے کھڑا نہیں ہو سکتا. انڈیا ہر مہینے 6 یونیکارن نکال رہا ہے، مطلب $1 بلین کی کمپنی. پاکستان آج ہم سیلانی آئے ہیں. وزارت سے میں نے ٹائم مانگا تھا. ہمارے بھائی خرم زبیری امریکہ سے تشریف لائے ہیں. زبردستی کام کرنے کی کوشش جاری رکھی ہوئی ہے انہوں نے. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ میں نے جو لاسٹ ان کا ورچوئل ٹور کیا تھا وہ تقریباً 6 سال ہو گئے ہوں گے. تو بہت سال سے دوبارہ ورچوئل ٹور نہیں ہوا. دفتر نیا والا بننے کے بعد سے نہیں ہوا. میں چاہتا ہوں کہ آج یہ خرم کو ٹور دیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. جی بھائی ویلکم خرم بھائی. آپ انسپریشن ہے ہمارے لیے، پاکستان کے لیے. پاکستان کا بہت بڑا ایسٹ ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ریحان بھائی کہ انہوں نے کنیکٹ کیا ہمیں. آپ الحمدللہ سیلانی ویلفیئر کے ہیڈ کوارٹرز میں موجود ہیں. یہ سیلانی ویلفیئر کے ہیڈ کوارٹر کے 2nd فلور ہے، جہاں پہ ہمارا مین آپریشنل فلور ہے. اسی فلور پہ ہمارے چیئرمین حضرت بشیر فاروقی صاحب بیٹھتے ہیں. اور میں آئیے آپ کو باقی ڈپارٹمنٹ دکھاتا ہوں. سیلانی ویلفیئر بلیو کرتا ہے پروفیشنلی کام کرنے پہ. حضرت صاحب کا ویژن یہ ہے کہ بشیر فاروقی صاحب کا کہ یہ ادارہ میرے بعد بھی چل رہا ہو. اسی ویژن کو سٹینڈ رکھتے ہوئے ہمارے پورے بورڈ نے اس ادارے کا نظام بنایا ہوا ہے. الحمدللہ آپ کو یہاں پہ کوئی تصویریں نظر نہیں آئیں گی کہ کون چلا رہا ہے، کیا چلا رہا ہے. اس سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کو سیلانی ویلفیئر چیئرمین صاحب کے انڈر 30 بورڈ ممبرز ہیں، ٹرسٹیز ہیں، جو اس پورے آپریشن کو رن کرتے ہیں اکراس پاکستان. ایک سینٹرلائز نظام ہے جیسے عام طور پہ کسی کارپوریٹ ادارے کا ہوتا ہے. ہمارا سپلائی چین ڈپارٹمنٹ ہے. کراچی سے لے کر پشاور تک ہم کام کر رہے ہیں. تو اگر پشاور میں بھی کوئی خریداری ہو رہی ہے کیونکہ کھانا کھلا رہے ہیں تو دالیں بھی چاہیے ہوں گی، گوشت بھی چاہیے ہوگا، جو بھی چیزیں چاہیے ہوں گی وہ سب یہیں سے مینیج ہو رہا ہوگا. آخر کار اس کی پرچیزنگ کی کنٹرول یہیں سے ہوگا. ہمارا فائنینس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر. جو ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ کنٹرولنگ ہے، وہ علیحدہ ہے یا یہیں پر ہو رہی ہے؟ کنٹرول پورا یہیں سے ہو رہا ہے چیزیں. دیکھیں ہر شہر کی بورڈ ٹیم اپنی بنی ہوئی ہے، اس کے نیچے امپلائیز ہمارے الگ ہیں، مگر اوور آل کنٹرول یہیں کے ٹرسٹیز کے پاس ہوتا ہے. یہیں کے بورڈ ممبرس مینیج کر رہے ہوتے ہیں، پرائسنگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ بہت دفعہ کراچی کی شہر کی پرائس الگ ہوتی ہے، اسلام آباد شہر کی پرائس الگ ہوتی ہے. ہر چیز کنٹرول، کیونکہ دیکھیں ہم امانتیں ہیں. اب وہی امانت خرچ کرنی ہے، اس کو تھوڑا محنت سے اور سوچ کے کریں گے تو اس میں زیادہ کام کر سکتے ہیں. آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر بھی ہمارے پاس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں اور ایک پورا نظام ہے، کیونکہ بہت پورا نظام چل رہا ہے. یہ ہمارا فائنینس ڈپارٹمنٹ ہے خرم بھائی. پورا فائنینس ڈپارٹمنٹ ہے جہاں سے اس پورا نظام ہمارا چل رہا ہے. الحمدللہ لاسٹ ایئر اللہ کا بہت شکر ہے کہ سیلانی ویلفیئر نے 8 ارب روپے کا کام کیا تھا. اور یہ ساری چیریٹی لوگ دیتے ہیں، وہ پاکستانی جو پاکستان میں پاکستان سے باہر ہیں وہ دیتے ہیں. انشاءاللہ جو نیکسٹ ایئر کلوز ہوگا، حضرت بشیر فاروقی صاحب کی ٹیم نے نیت کی ہے کہ 12 ارب روپے کا کام کرنا ہے اور عام عطیات سے کرنا ہے. تو دعا ہے کہ لوگ ہمیں بھروسہ کریں اور ہم ان کے بھروسے پورا کر سکیں. آپریشنز ڈپارٹمنٹ ہے، یہیں سے پورے باقی شہر بھی مینیج ہو رہے ہوتے ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے پیچھے میں دکھاتا ہوں ہمارا کال سینٹر ڈپارٹمنٹ ہے. عام طور پہ لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں کچھ بھی کاموں کے حوالے سے، تو جیسے عام طور پہ کال سینٹر ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، یہ ویسے ایک ڈپارٹمنٹ ہے کال سینٹر کا جو اوور آل ہمارا کال سینٹر کا نظام چل رہا ہے. مطلب ان کو کالیں آ رہی ہیں، ان باؤنڈ بھی آؤٹ باؤنڈ دونوں ہیں. ڈونرز کو بھی پروجیکٹس پش کر رہے ہوتے ہیں اور ان باؤنڈ بھی ریگولرلی کالز آ رہی ہیں. کسی کو بکرا چاہیے، کسی کو مدد چاہیے، اس کو بھی مینیج کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ ریئل ٹائم پہ. یہ بھی ضرور دکھاؤں گا کہ یہ ہمارا انٹرنل آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے. ہم نے کوئی کرائے پہ نظام نہیں لیا ہوا.
سیلانی کا ہم نے کوشش کی کہ ہمارا اپنا ڈیجیٹل میڈیا اتنا مضبوط ہو کہ وہ یہاں سے کنٹرول کر سکے, تو وہ اس لیے یہ پورا چیز بڑی بھی ہے. ہمارے پاس ہمارے اپنے اکوپمنٹس ہیں, ہماری اپنی چیزیں, ادھر سرورز ہیں ہمارے, یہ پورے سرورز رکھے ہوئے ہیں, کلاؤڈ کے اوپر بھی ہیں, مگر ظاہری بات ہے ہمیں کچھ چیزیں ان ہاؤس بھی چاہیے ہوتی ہیں جو ہمارے چل رہے ہیں, تو کچھ کلاؤڈس پہ بھی رکھے ہوئے ہیں, باقی کچھ سرورز یہاں بھی مینٹین کر رہے ہیں. ہمارا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے جس میں کریٹو ہمارا اپنا پورا ہے, ہمارے پاس ڈیزائنرز, ایڈیٹرز, اینیمیٹرز, سب ٹیم, ہمارا کیمرہ مین, سب ٹیم ہماری اپنی ہے. کیونکہ ویسے ہم عام طور پہ مارکیٹنگ پہ پیسے خرچ نہیں کرتے, شہر پہ بیل بورڈس پہ خرچہ نہیں کرتے, تو اب کوشش کی کہ ڈیجیٹل میڈیا میں کام کرے, تو ان ہاؤس پوری ٹیمز کے لیے بنائی گئی. یہ سب ان ہاؤس ڈیزائن ہوتی ہے, جو بھی ڈیزائن ہوتی ہے وہ ان ہاؤس ہوتی ہے. یہ ہمارا مین بورڈ روم ہے. اللہ کا بہت شکر ہے کہ سیلانی کو اتنی عزت دنیا نے دی ہے کہ وقت کا پریزیڈنٹ بھی اسی کرسی پہ آ کے بیٹھا ہے کئی مرتبہ, وقت کا فوج کا سربراہ بھی آتا رہتا ہے, اور آئے دن لوگ آ رہے ہوتے ہیں. سیلانی ویلفیئر حضرت بشیر کا ویژن ہے کہ ہم نے ہر بندے کی مدد کرنی ہے اور ہر کے ساتھ مل کے کرنی ہے. ہم پارٹنرز میں بلیو کرتے ہیں. اگر آج آپ مجھے بولیں گے تو میں آپ کو حکومتی ادارے, افواج کے ادارے, کارپوریٹ ادارے, میں بہت سارے نام لے سکتا ہوں کہ ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں کہ یار آپ آؤ, مل کے کام کرتے ہیں. آج شہر کراچی میں بہت صرف ایک ہی وجہ ہے خرم بھائی, حضرت کی تمام کام کرنے کی, کہ یار پاکستانیوں کی عزت بڑھے. پاکستانی مانگے نہیں, پاکستان اپنا کام دیکھا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ روزانہ 3 لاکھ افراد کو ہم سرو کرتے ہیں. کھانا ایک شعبہ ہے اللہ کا شکر ہے جو صبح ناشتے سے شروع ہوتا ہے. ہسپتال میں پیشنٹ کو ناشتہ کراتے ہیں, روڈ پہ صبح صبح گارڈز کو, چوکیداروں کو اور لوگوں کو ناشتہ, عام آدمی کو ناشتہ کراتے ہیں, اور صبح صبح بچوں کو بریک فاسٹ میں ان کے ریپس ملتے ہیں. تو ہر طرح کے لوگوں کو کیٹر کر رہے ہیں فوڈ میں. آئی ٹی میں آپ کو ہم بتائیں گے ہمارے ڈاکیومنٹریز میں. اس کے علاوہ پانی, سوشل ویلفیئر میں, مطلب آج یہ میں ایک صبح ایک جگہ کہہ رہا تھا کہ کچھ ایسے کام بھی کر رہے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے, جیسے روڈ ریپیئرنگ ہے. گٹر کا ڈھکن لگانا ہمارا کام نہیں ہے, مگر ہماری قوم کو ضرورت ہے, میرے شہر کو ضرورت ہے, تو سیلانی وہ بھی کام کر رہے ہیں. ٹوٹل آپ کی جو ایکچوئل میں پیڈ امپلائیز ہیں وہ اس کی رفلی تعداد اراؤنڈ 5000 ہے ہمارے پیڈ, اور ہمارے آفیسز کراچی سے لے کے پشاور تک ہمارے اپنے آفیسز ہیں جہاں پہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی پاکستان میں مزید نیٹ ورک آفیسز کتنے ہیں؟ تقریباً 15 شہروں میں اس وقت ہمارے اپنے آفیسز ہیں. نہیں, وہ جو ایکچوئل سرونگ لوکیشن جو ہے, جس شہر میں بھی آفس ہے وہاں پہ کام ہو کر رہے ہیں, ہر جگہ پہ کام کر رہے ہیں. اگر میں صرف نیٹ ورک کی بات جہاں پہ لوگوں کو سرو کر رہے ہیں, تو وہ پاکستان میں 700 کے قریب ہماری لوکیشن ہے جہاں پہ ہم لوگوں کو سرو کر رہے ہیں. آر او پلانٹس ہیں, مطلب دسترخوان ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, جو ایکچوئل میں جو ایک ہے سرونگ جس کے اندر آپ کی فیڈنگ آ گئی, اس کے اندر ریپیئرنگ آ گئی, جو بھی ہو گیا, ایک وہ چیز ہے جس میں نے ابھی بینر باہر دیکھا کہ ول گیو یو پیمنٹ لون, فار لون ہے نا, جی جی بالکل انٹرسٹ فری لون. اس طرح کی کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو پڑھے لکھے طبقے کی ہیلپ ہے جو سرو کر رہے ہیں ہم, کھانے والے کی بات نہیں کر رہے, پڑھے لکھے طبقے کو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں. آج پریزیڈنٹ آف پاکستان آنریبل ڈاکٹر عارف علوی صاحب بڑے مشکل کے وقت پاکستان میں کیسا صدر آیا جو آئی ٹی کی بات کر رہا ہے, پریکٹیکل باتیں کر رہے ہیں. وہ ہمارے PIAC پروگرام انہوں نے شروع کیا, پریزیڈینشیل انیشیٹو آن آرٹیفیشل انٹیلیجنس. یہ تمام پروگرام مینیج کر رہا ہے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ میں مل کے پورا. ضیاء خان ہمارے IT ہیڈ ہیں, تو وہ پورے چیزیں لیڈ کریں. اس کے علاوہ جو آپ نے لیپ ٹاپ کی بات کی, مائکرو فائنینسنگ کی بات کی, چھوٹے قرضوں کی بات کی, اس کے اندر بھی ہم 5 لاکھ روپے تک لوگوں کو قرض دے رہے ہیں, انٹرسٹ فری قرض دے رہے ہیں 20 مہینے کے لیے, 25 مہینے کے لیے, جیسے جس کی مسائل ہے. لیپ ٹاپس ہمیں آج بھی آپ کے ساتھ بھی کچھ دیر کے بعد ہماری ایک سرمنی ہے, ڈیل والوں نے کچھ بچوں کو لیپ ٹاپس دینے تھے, وہ بھی آ رہے ہیں. ہم نے اس بات کو نوٹ کیا کہ یار ہم پڑھا تو رہے ہیں, بچے لیپ ٹاپ نہیں لے پا رہے, ایسے ہی نہیں ہے, کیسے لیں گے لیپ ٹاپس, تو ہم ان کو لیپ ٹاپس دے رہے ہیں ڈیل کے, انٹرسٹ فری دے رہے ہیں, لیپ ٹاپ دلا کے دے رہے ہیں. 2 طرح کے ماڈلس ہیں. یہ تو پڑھے لکھے طبقے کے لیے اس طرح کچھ کام ہو رہے ہیں. مگر پاکستان کا بہت بڑا طبقہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے, جو پریشان ہے, جو بے روزگار ہو گیا ہے, اس کے لیے ہم تقریباً 15 شعبوں میں اس کو ہیلپ کرتے ہیں مائکرو فائنینسنگ کے تھرو. وہ قرض حسن دیتے ہیں, دے پائے تو ٹھیک ہے, ادروائز معاف کر دیتے ہیں. جو ہمیشہ ریحان بھی بات کرتے ہیں انٹرپرینورشپ کی, کہ اس کو اپنا روزگار کرا دو, رکشے دے رہے ہیں. آپ ہم سے حیران ہوں گے, لوگ بولتے ہیں لوگ میں دھوکہ بہت ہے, لوگ پیسے نہیں دیتے. سیلانی نے کراچی, حیدرآباد میں تقریباً 2500 لوگوں کو رکشے دیے. ہمارا ریکوری ریٹ 98% ہے. وہ پیسے دیتے ہیں یار, کیوں نہیں دیتے؟
खुद दे रहे हैं ना, हमारा बहुत बड़ा पार्टनर है। तो 98% लोगों को मतलब इक्विपमेंट देते हैं, लोग बेचे खा भी सकते थे, 98% लोगों ने पैसे वापस दिए हैं, वो साइकिल चल रहा है। अब लोडर्स दे रहे हैं, ठेले दिला रहे हैं, पॉपकॉर्न मशीन, सिलाई मशीन दिला रहे हैं, जोकी मशीन दिला रहे हैं, और वो कार्ट रनिंग कार्ट दिला रहे हैं। तो इस तरह 15 शोबों में काम हो रहा है। रेहान भाई, 27 मार्च को पाकिस्तान में पहली मरतबा रोज़गार एक्सपो करने जा रहे हैं। सैलानी के पहले दस्तरखान रात को 9 बजे बंद हो जाते थे, फिर हमने फील किया कि अब रश बढ़ रहा है, लोगों की डिमांड बढ़ी है। हमने टेस्ट बेस पे कराची में 12 दस्तरखानों को 24 घंटे कर दिया। आप मेरे साथ रात को चलें, आपको 12 बजे 1 बजे भी लोग खाना खाते हुए बैठे नज़र आएंगे। तो लोग परेशान हैं, तो क्या करें, खाना बंद कर दें। मगर वो ज़रूरत थी, वो कर रहे हैं। मगर अब इतने सारे रोज़गार के ऑप्शन खोल दिए हैं, अपना कारोबार स्कीम लेकर आएँ लोन्स के लिए, लैपटॉप स्कीम्स लेकर आएँ, खुद रोज़गार स्कीम्स लेकर आएँ, जहाँ पे जिसकी जिस तरह अक्ल है वो काम करे। सैलानी के बोर्ड में बिजनेसमैन है और मेमन है, तो मेमन को नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में किस चीज़ की ज़रूरत है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बात करें, वो जो कितने किसी की कमी है, वो ये नहीं बोलेगा पैसे की कमी, बोलेगा लोग नहीं मिल रहे, अच्छे ट्रेंड लोग नहीं मिल रहे। जॉब तो बहुत है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने अभी नूरियाबाद पे बहुत बड़ी टेक्सटाइल फर्म खोली है, उसको 1000 लोग चाहिए थे, तो हमने टेक्सटाइल ऑपरेटर देना शुरू कर दी। लोग हमारे पास 25 डेज 25 दिन ट्रेनिंग करते हैं। 26वें दिन हमने प्रॉमिस किया हुआ है, लिख के वादा किया हुआ है कि 26वें दिन आपको जॉब पे बिठाया होगा 20-21 हज़ार रुपये। कमिटमेंट है, कोई हवाई चीज़ नहीं है, लिख के वादा किया हुआ है, और उसको लगा रहते हैं जॉब के ऊपर। जब वो 20 दिन हमारे पास आता है तो किराया भी देते हैं, राशन भी देते हैं, और 26वें दिन जॉब पे बिठा रहते हैं। पहले कराची में कर रहे थे क्योंकि कराची की बहुत बड़ी नीड है। फिर फैसलाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे पास आए, खुद पूरी टीम आई वहाँ से बड़ी, कि यार आप फैसलाबाद में करो। कराची में मिनिमम लेबर को पैसे मिल रहे हैं 20-21 हज़ार रुपये, वही लेबर को फैसलाबाद में 27 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, लोग नहीं हैं उनके पास। हमने पिछले वेडनेसडे को शुरू किया फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह काम। पहले टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला है, और टेक्सटाइल में वो सिखा रहे हैं जो नीड है। इसके अलावा मोटरसाइकिल रिपेयरिंग सिखा रहे हैं, इसके अलावा मोबाइल रिपेयरिंग सिखा रहे हैं। असेसमेंट नीड, जो जॉब असेसमेंट मार्केट में अवेलेबल होगी उसकी एक्सपर्ट लेते हैं मार्केट से। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग पैसे नहीं लेते, जो पैसे भी लेता चाहता है उसको अच्छे पैसे दे देते हैं, बट लोगों को बेहतरीन ट्रेनिंग देते हैं बेहतरीन इक्विपमेंट्स के साथ, और लोगों को जॉब प्लेसमेंट करते हैं। उसके बाद उसको सामान चाहिए, वो जो भी चीज़ चाहिए हुनरमंद के लिए, कि यार मुझे सामान दिला दो, वो हम दिलवा रहे थे फ़ौरन से। मगर कोशिश यही कर रहे हैं कि रोज़ाना लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करें। अमूमन जो जितने भी इस किस्म के इदारे होते हैं ना, तो वो उनका आप फ्रंट देखें तो वो बड़े टूटे फूटे, जबकि सैलानी का बड़ा एक यूनिक प्रोफेशनल वो है। देखिए, जितने दस्तरखान है ना, हम पहले ज़मीन में बिठा के खिलाते थे, फिर हमें कुछ लोगों ने आके, देने वालों ने आके हमें गाइड किया कि यार आप ज़मीन में बैठी खाना खाओगे, हम तो नहीं खाओगे। तो जिस तरह आप खुद खाना खाना चाहते हो, जब आप मेयार चीज़ें दे रहे हो तो उनको इस तरह बिठा के खिलाओ। पहले हम थाल में खिलाते थे, अब प्लेट्स में खिला रहे हैं, अब टेबल कुर्सी पे खिला रहे हैं। तो ये हमारे बोर्ड का सोच है कि लोगों को जिस तरह आप खाते हो ना वैसे खिलाओ। अगर आप सिर्फ टेस्ट करें ना हमारे साथ, मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा जा रहा है, ऑन चैट्स हम इस वक्त महंगा तरीन तेल ले रहे हैं, महंगा तरीन आटा ले रहे हैं। वो आटा नहीं ले रहे जो इस वक्त हुकूमती रेट पे मिलता है, वो नहीं ले रहे क्योंकि वो आटा ठीक नहीं होता। सबसे महंगा आटा ले रहे हैं, जो आज कहता है जी मैं फोर्टिफाइड आटा हूँ, वही आटा यूज़ कर रहे हैं रोटी के लिए भी। तो ये हमारे डोनर्स का और हमारी बोर्ड का एक फ़ैसला है कि लोगों को वो खिलाएं जो हम खुद खाना चाह रहे हैं। फिर जो अपने ऑफिस की बात की, ज़ाहिर बात है सैलानी वेलफेयर के पास ज़कात खैरात के पैसे आते हैं, उससे महंगी महंगी टेबलें या नई चीज़ें आती। मगर देखिए, हमें निज़ाम को चलाना है। अब मैंने बताया लास्ट ईयर 8 अरब रुपए का काम किया। अगर मैं पढ़ा लिखा स्टाफ ना रखे, इदारा चार्टर्ड अकाउंटेंट ना रखे, MBA ना रखे, तो निज़ाम नहीं चल पाएगा ना। उस पर तो क्वेश्चन है ही नहीं। तो अब उस निज़ाम, अब ऐसे पढ़े लिखे लोगों को लाने के लिए आपको इक्विपमेंट निज़ाम देना पड़ेगा, आपको टेबल कुर्सी से लेने पड़ेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि फिर हमें डोनर्स के पास गए कि यार हमें ऐसा ऑफिस बनाना है, ज़कात चलेगी नहीं ऐसे ऑफिस में, आप मदद कर दें। तो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अच्छे बिल्डर हैं ओके साहब, उन्होंने इस पूरे ऑफिस को स्पॉन्सर किया। उन्होंने कहा नहीं यार, आपकी जो सोच है ना वो बड़ी ज़रूरी है, मेरे पास साहब मैं अलग पैसे देता हूँ, ज़कात से नहीं देता, मगर ये ऑफिस डेवलप करो। और अल्लाह का शुक्र है कि आज सिर्फ इसी फ्लोर के ऊपर कई MBAs बैठते हैं, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठते हैं, जिससे निज़ाम बेहतर हो रहा है, जिससे लोगों की ज़कात को बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, मेरे एक और पॉइंट, ये वाली जो आपका अकाउंट्स का डिपार्टमेंट यहाँ पर है, लेकिन ये चीज़ से डिमार्केशन कैसे होती है कि
یہ زکوٰۃ کا پیسہ یہاں پہ یوز ہو رہا ہے کیونکہ بڑا یہ کلیئر ایشو ہے. بہت بڑا. اور اسپیشلی جب آپ ایک ہی جگہ پہ ساری چیزیں مینیج کر رہے ہوں تو آپ نے زکوٰۃ کو کن اس کی مدیں ڈیفائن کی ہوئی ہیں کہ یار اچھا اس کو ہم نے اکاؤنٹ کو سپریٹ اور یہ علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے اور بقیہ جو ہے وہ یہ علیحدہ ہے. وہ کیا اس کا بڑا اچھا جواب نا آپ کو فزیکلی ملتا ہے. آپ کسی برانچ پہ جائیں ہماری, آپ اس پہ سب سے بڑا نوٹ دے کے بھی دیں گے پیسے لے لو, تو وہ آپ سے رسید بنانے سے پہلے پوچھے کہ آپ کیوں پیسے دے رہے ہیں. نہیں دینے میں مجھے نہیں, وہ اسی بتا رہا ہوں, جب آپ پیسے دیں گے نا اب تو مجھے کیوں دے رہے ہو, آپ بولیں گے ارے بس مدد کر دینا کسی کی, تو وہ پوچھے گا زکوٰۃ ہے یا عطیہ ہے, تو وہی سے ڈفرینشیٹ ہو جاتا ہے. پورا جو ہمارا انکمنگ کا نظام ہے اور آؤٹ گوئنگ کا نظام ہے, اس کو پورا ہماری شریعہ بورڈ نے مینیج کر دی ہے. ہر آؤٹ گوئنگ کو ریویو کر رہی ہوتی ہے, ہر انکمنگ کو ریویو کر رہی ہوتی ہے. زکوٰۃ کے جو مصرف ہیں, زکوٰۃ کے پیسے آئے ہوئے صرف اسی میں خرچ ہو رہے ہوتے ہیں. جو عطیات کے پیسے وہ عطیات والے پیسوں میں جا رہے ہوتے ہیں. مطلب ایون جو فطرہ ہوتا ہے, فطرے کے پیسے کو بھی بڑا ایک ایک چیز چیک کری جا رہی ہوتی ہے. چندہ باکس سے جو پیسے آ رہے ہیں وہ چندہ باکس کی, کیونکہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ پیسے آپ تمام اجازت سے دے رہے ہیں, تو وہ الگ پیسے یوز ہوتے ہیں. تو سیلانی کا جو یہ نظام ہے اسلامک, ہمارا فائنینشیل نظام ہے, اس کو پوری ایک شریعہ بورڈ ریویو کر رہی ہوتی ہے. اور ہر پیسے زکوٰۃ کے پیسے زکوٰۃ میں خرچ ہو رہے ہیں, عطیہ کے پیسے عطیہ میں خرچ ہو رہے ہیں, صاف پیسے ڈونیشنز ہیں, جو آر او پلانٹس بن رہے ہیں اس کی مد میں پیسے آ رہے ہیں. اور لوگ بتا کے دیتے ہیں یہ جو کھانا ہے, روز کے آلموسٹ 2 لاکھ افراد کھانا کھا رہے ہیں خرم بھائی پر ڈے. میرے اور آپ کے گھر میں دعوت ہو نا تو 25-50 افراد میں فارغ ہو جاتے ہیں, 5 دن پہلے پلاننگ شروع کرتے ہیں. روز کے 2 لاکھ افراد کھانا کھا رہے ہیں. 1 روپے کی زکوٰۃ شامل نہیں ہے, یہ بڑا کلیئر کہہ رہا ہوں, 1 روپے کی زکوٰۃ شامل نہیں ہے. لوگ کھانے میں پیسے دیتے ہیں, کہہ رہے کھانے میں پیسے دیتے اور روزانہ دے رہے ہیں. مطلب پاکستان میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو روز کے 20,000 لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. پر ڈے وہ 20,000 لوگوں کے پیسے دیتے ہیں ہمیں, مہینے اکٹھے دے کے چلے جاتے ہیں کہ 20,000 لوگوں کو کھانا میری طرف سے, اور پھر اس کو ان کو زندگی میں اس کا اثر بھی ملتا ہے, اس کو فروٹ بھی کھا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. گورنمنٹ آف پاکستان کے دسترخوان بھی یہ چلاتے ہیں, گورنمنٹ پیسے نہیں ہوتی. لنگر خانے اور پناہ گاہ چل رہی ہیں, کوئی بھوکا کوئی بھوکا نہیں. چلاتے ہیں گورنمنٹ پیسے نہیں ہوتی. پناہ گاہیں حکومت بنا لیتی ہے, پناہ گاہیں اسٹیبلش کرتی ہے, اور کچھ پناہ گاہوں میں ہم دے رہے ہیں, کچھ لوگ کوئی اور این جی او سے بھی لیتے ہیں. جتنے لنگر خانے چل رہے ہیں الحمدللہ وہ سیلانی ویلفیئر چلا رہی ہے. جب ہم نے کووڈ میں کام کیا نا تو وہ اپنے قد سے بڑا کام کیا. اس وقت ہمارا بجٹ تھا سال کا 4 ارب روپے, اور ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم نے 1 مہینے میں 1 ارب روپے خرچ کرنا ہے. آپ سوچیں جس ادارے کا پورے سال کا بجٹ 4 ارب ہو, اس نے 1 ارب کی پلاننگ کر رہا ہے اور پیسے نہیں دے سکتا ہمارے پاس, کیونکہ ہمارا ایک بڑا اسٹریٹ ہے, تصور ہے, ہم فکس ڈپازٹس نہیں رکھتے, ہم کوئی بینک میں پیسے نہیں رکھتے, کرنٹ میں پیسہ اکاؤنٹ میں رکھا ہوتا ہے. کیونکہ حضرت کے بڑا سیدھی سی بات ہے, پیسے ہمارے لیے نہیں آ رہے, جس کے لیے آ رہے خرچ کرتے رہو. جب رب تعالیٰ آپ کے پاس لینے والا بھیج رہا ہے تو دینے والا ہی بھیجے گا. اس کو آپ مت چینج کرو, کیونکہ آپ کس کا کام کر رہے ہو, ہم بولتے ہیں ہم مخلوق کا کام کر رہے ہیں, تو جس کا کام کر رہے ہو وہ بھیجے گا نا آپ کے پاس. آپ پیسوں کے لیے پریشان نہیں ہو, آپ اس مخلوق کی خدمت اچھے طریقے سے کرو. تو ہم نے کووڈ میں جب 1 ارب کام پلان آؤٹ کیا تو اس وقت پیسے نہیں تھے ادارے کے پاس, مگر حضرت کہتا کہ یار کرو, لوگ دیں گے. اور وہ بھی آیا کہ فیکٹریز بند تھی, انڈسٹریز بند تھی, مگر لوگوں نے سپورٹ کیا, اور ہم نے 1 ہی مہینے میں 1 ارب روپے کا کام کر دیا, کیونکہ ضرورت تھی قوم کی. تو ہمارا ادارے میں ایک بڑی چیز حضرت کی سوچ ہے, اپنے آپ کو بند نہیں کر دو کہ یار بس میں نے اسی شعبے میں کام کرنا ہے, اب نہیں کروں گا کوئی اور. جس چیز کی نیڈ ہے, جس چیز کی ضرورت ہے پاکستان میں, اس کے کام کرو. جس شعبے کی ضرورت ہے اس میں کام کرو. جب ہم نے آئی ٹی شعبہ شروع کیا نا, ریحان بھائی کو اور ابراہیم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, ابراہیم میرے بیچ 1 کے ہمارے اسٹوڈنٹ تھے, بولتے تھے بھائی تم لوگ کھانا کھلانے والے آئی ٹی کا کام کیسے کرو گے, تم لوگ جاؤ کھانا کھلاؤ. اچھا کرے نا. تھوڑا سا جو نا وہ پوائنٹ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں میں نے بڑے عرصے نہ کہ 15-20 سال بڑے انٹریکشن نہیں ہے این جی اوز کے ساتھ, اور مطلب اسی طریقے سے جو آپ کی امپیکٹ کریشن کے حوالے سے, تو مطلب دیکھا, لیکن میں کبھی بھی انوالو نہیں, اور کبھی بھی مطلب کنونس نہیں تھا اس پوائنٹ کے اوپر کہ یار فلاسفی سے چینج لائی جا سکتی ہے. لیکن ماشاء اللہ یہ وہ ادارہ ہے جس نے اس چیز کو پروو کیا ہے کہ یار چینج ایک آ رہی ہے, یا اگر چینج نہیں بھی آ رہی ہے ایٹ لیسٹ اس کی فاؤنڈیشن بلڈ ہو رہی ہے. جو اصل مقصد ویسے تو ملنا تھا ہی, اور کبھی بھی مطلب میں وانٹ ٹو سی کہ ہاؤس گوئنگ, ہاؤس ورکنگ اینڈ ہاؤس ایوری تھنگ, یو نو کمنگ ان ٹو دا پلیس وہ جو جگسا پزل ہے نا وہ کس طریقے سے ورک کرتا ہے, اور آہستہ آہستہ ماشاء اللہ چیزیں امپروو بھی ہو رہی ہیں.
سسٹینیبلٹی کے حوالے سے ظاہر ہے میں نے اسی حوالے سے کہا کہ تو آپ کا چلا جاتا ہے پیسہ جو برن ہو جاتا ہے. میں اس کو کہوں کہ یار اس برکت ہے, اللہ تعالیٰ اس کو لے کے جا رہا ہے, وہ فنل بنا رہا ہے, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. کہ یار میں نے ایک ٹیشو یوز کیا, نکالا اس ڈبے سے اور میں نے اس سے ہاتھ پوچھ لیے اور یہ میں نے آپ کے ڈبے بن میں ڈال دیا. جب یہ بن میں جاتا ہے تو یہ ختم ہو جاتا ہے, مطلب ایک ہی دفعہ. اس کے بعد یہ لینڈ فل میں جائے گا اور یہ زمین کا حصہ بن جائے گا, یہ ڈس انٹیگریٹ ہو کے. ڈزنٹ میٹر کہ وہ کتنا ٹائم لگتا ہے, پلاسٹک کو 10,000 سال لگیں گے اور یہ جو ہے وہ تقریباً کوئی 20 سے 30 دنوں کے اندر نا مٹی کا حصہ بن جائے گا. یہی ہے فلانتھروپی کی بھی, کہ آپ ایکچوئل میں جا رہا ہے اور وہ خرچ ہو رہا ہے. وہ والے ایلیمنٹس جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میں نے ٹیشو کا ڈبہ ٹیشو نکالا ہے اور یہ نکالنے کے بعد میں نے اس کا ہاتھ پہنچایا ہے, لیکن میں نے اس کو ایک کنٹینر میں ڈال دیا ہے. اب وہ کنٹینر بڑھتا چلا جائے گا اور اس کے بعد یہ چیز جا کے دوبارہ ریسائیکل ہو کے اسی ڈبے میں دوبارہ واپس آ جائے گی, اسی فارم میں جو یہ والی فارم ہے. تو یہ والی جو چیز ہے نا, یہ ایکچوئل میں ایک نئی انرجی کریٹ کر رہی ہے, ایک سسٹینیبل ایلیمنٹ کر رہی ہے. اب اگر میرے پاس ایک اینٹی ہو تو وہ ویلتھ کریٹ کر رہی ہے, کیونکہ وہ آپ کو اس ڈبے کے 50 روپے دے رہی ہے, 100 روپے دے رہی ہے, لس سے 100 روپے دے رہی ہے. ایک لینڈ فل میں جا رہا ہے جس کے اندر الٹیمیٹلی آپ کاسٹ اسپینڈ کر رہے ہیں. آپ کا ٹرک آئے گا, ان کنٹینرز کو اٹھائے گا اور آپ نے پیسے دیے اس کو, اور وہ جا کے ڈمپ کرے گا لینڈ فل کے اندر. لینڈ فل کے اندر وہ ہوگا. وہ والا جو پروسیس ہے وہ الٹیمیٹلی آپ سے کنٹینیوس پیسے لے کے گدی کپڑے وہ اس میں کچرے میں پھینک رہا ہے. اس کے ڈرائیور کی سیلری, اس ٹرک کی سیلری, اس کے اندر پیٹرول ڈالنے کی سیلری, اس کے اندر چھوٹی چھوٹی سی اس پوری لاجسٹک کی سیلری, وہ پیسہ سارا کچرے میں جا رہا ہے. اب میں پوائنٹ یہ نہیں کہہ رہا ہوں, اور نہ میری کوئی ڈس رسپیکٹفلی کوئی ایسی وہ ہے انٹینشن. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک فنل بنائی ہے, زکوٰۃ کی پوری مد رکھی ہے, اس کی 8 جو مدیں ہیں وہ ڈیفائن ہوئی ہیں. وہ ہونا ہے پروسیس, وہ آپ نے کرنا ہے اور وہ اسی وقت کے لیے ہے. لیکن ہم لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے نا وہ بہت زیادہ اس پہ ہے کہ اگر یہ ٹرک اور یہ جو ڈمپنگ فیسلٹی ہے اس کو ہم ریسائکلنگ میں کنورٹ کرتے ہیں تو ریسائکلنگ میں کیا ہو رہا ہے. اب وہاں پر آپ ریسائکلر کو جو مشینری آپ نے لگائی ہے وہ آپ کو پے کر رہی ہے, اس کے لیے ریسورسز آ رہے ہیں. وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی سیلریز کے ریسورسز آ رہے ہیں, اور اس سے ایک نئی ویلتھ کریٹ ہوئی ہے. ہو سکتا ہے آپ وہاں پہ 2000 بندہ بھی امپلائی کر لیں اس ریسائیکل کے اندر. وہ اور وہ کر کیوں سکتے ہیں, وہ اس وجہ سے کر سکتے ہیں کہ وہ اب یہ والے ڈبے بنا رہے ہیں اور یہ ڈبے مارکیٹ میں بک رہے ہیں, تو اس کی انکم سے وہ پورے کا پورا ریسائیکل بن رہا ہے. تو جہاں پر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پروسیس کے اندر کسی پروسیس کو یہ ریسائکلیبل پلانٹ لگایا جا سکتا ہے جس کے اندر ہم کہیں, اور وہ کیا ہے, اس بیسیکلی انٹرپرینیورل پروسیس. آپ اس پرابلم کو دیکھیں, اس پرابلم کے لیے ایک انوویٹو سولوشن سوچیں, اس انوویٹو سولوشن کو بزنس میں کنورٹ کریں اور بزنس اس پرابلم کو سالو کر رہا ہوتا ہے. دس از ویری سمپل, 4 اسٹیپ کا پروسیس ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, اس سے ایک نئی ویلتھ کریٹ ہوتی ہے اور وہ ویلتھ جو ہے وہ پھر اس پورے پروسیس کو چلاتی رہتی ہے. تو یہاں پہ کہیں پر آپ کی اسٹریٹجی کے اندر اگر کوئی ایسا پروسیس بنتا ہے تو اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے, ایڈوائز کیا جا سکتا ہے. میں تو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آگے چل کے یہی جو لوکیشنز ہیں یہ بہت اچھے ریسٹورینٹس بن سکتے ہیں. مطلب اس کو آپ فار پروفٹ کے طور پر چلایا جائے. کس طریقے سے فار پروفٹ اس سینس میں نہیں کہ آپ نے کہا کہ یار کوئی بہت بڑی وہ کرنی ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ یار اس کو ایک جو لوگ اس جگہ پہ ہیں ان کو ہی امپلائی کر کے اس کی پروسیس کو وہ کیا جا سکتا ہے. آپ کر بھی رہے ہوں گے بالکل, جو فری میں آ رہے ہیں, اسکل سیٹ ہے ان کا, ان کے ساتھ انسینٹیو رکھے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کہیں کہ یار آپ کھانا تو کھا رہے ہیں لیکن ہمیں ایک طرح یہ عہد نامہ بھی لکھ کے دیں. ان کے ساتھ ٹائی اپ کریں کہ بھائی ان کے جو سینٹرز ہیں, ان کی جو ٹریننگ ہے, ان کا ٹریننگ بہت بڑی ہے, بہت اس سے بڑی اسکیل کم ہے یہاں پہ نا, جس اسکیل میں یہ لوگ کام کریں. اس کے اندر آپ پارٹنر کیا کر سکتے ہیں, جمپ اسٹارٹ کیا پڑھنے کر سکتا ہے. جمپ اسٹارٹ کے ساتھ آپ ان کے جو ٹریننگ ہو رہی ہے وہ کیا جیسے انہوں نے کہا فیکٹری لگا رہے ہیں تو آپ وہ ہم سے ٹرین کروا لیں 1000 آدمی, تو اب آپ کو IT کے انجینئر بھی بنا کے دے رہے ہیں, ٹیکسٹائل انجینئر بنا کے. آپ ان کے پاس طاقت ہے کہ یہ 30,000 لوگ ٹیسٹ کے لیے بلا سکتے ہیں, تو ان کے پاس وہ طاقت کو استعمال کریں نا کہ بھائی آپ کے پاس کل 20 لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو 30,000 لوگ کیوں نہیں سن رہے آپ کی بات. تو آپ کے ساتھ کیا آپ جو منزل سکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو, آپ ٹریننگ میں تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں آپ کو. جیسے آپ نے اب سارا مجھے بتایا نا, میں تھوڑا سا کہ ہم کیا کر رہے ہیں.
یہی کیا کرنا چاہتے ہیں نا وہ آپ 1000 والی پرابلم سے شروع کریں. میں کر رہا ہوں 1000. میں تھوڑا سا کوئک سا اوور ویو دے دیتا ہوں. جی سجیسٹ کر رہے ہیں کہ یار یہ جرنی کہاں سے شروع ہوئی. ہمارے لیے جرنی بڑی سمپل تھی جب اسٹارٹ کیا کرنا. وہ یہ تھی کہ پاکستان کو فکس کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کو لٹرلی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یار ہمیں یہ حصہ لے لیتے ہیں اس کو فکس کریں گے. ہمارے لیے صرف ایک چیز تھی کہ یار کرنا ہے تو بہت بڑی چیز ہونی چاہیے اور اس کے اندر پاکستان نہیں ہے ٹو میک پاکستان اے لیڈنگ نیشن آف دا ورلڈ. اچھا وہ انشاءاللہ جب ہم بنا کرنے کے لیے تو اس کے لیے آپ کو ایک اکنامک ڈیپتھ چاہیے, آپ کو ویلتھ چاہیے. وہ کیا ہے کہ یار اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ اسٹرکچر چینجز یہ وہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نزدیک جو پاکستان کی کچھ پرابلمس ہیں ان پرابلمس کو آپ فکس کر دیں تو پاکستان فکس ہو گئے. پرابلم کہاں پہ آتی ہے کہ یار جو ہماری اپروچ ہوتی ہے نا وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے. ایک حصہ یہ ہے کہ پرابلم کو فکس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میرا سپورٹ کرتا ہوا بندہ اوپر آ جائے تو وہ ساری چیزیں ٹھیک کر دے گا. پالیٹکس تو ہم پالیٹکس سے راؤنڈ وہ سنگاپور میں ہوا ہے, ملیشیا میں ہوا ہے, ٹرکی میں ہوا ہے کہ ایک بندہ آیا اس نے 15 سے 20 سال میں چیزوں کو ٹھیک کر دیا. ہماری نظر میں پاکستان میں یہ پاسبل نہیں ہے. سیکنڈ از فلانتھرپی کہ یار ایڈی صاحب نے ایک چیز دی, آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا اور اس پرابلم کو آپ نے ایک طرح سے فکس کرنے کا. جیسے آپ کی ایمبولینسز ہر جگہ پہ ہیں تو پاکستان کی آپ کی ایمبولینس سروس ہے آپ نے فکس کر دی فلانتھرپی کے ذریعے سے. ہماری نظر میں جو سسٹینیبل وے ہے سالو کرنے کا پرابلم وہ انٹرپرینورشپ. آپ ایک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اس کا انوویٹو سولوشن سوچتے ہیں, اس کا بزنس بناتے ہیں, اس کی بیس پر اور اس سے پرابلم سالو ہو جاتی ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے. اب میں جو ایکچوئل پریکٹیکل کہ ہم نے کہا کہ ویلتھ کریشن کا جو طریقہ ہے نا, جیسے آپ کے بزنسز ہیں مطلب بہت سے لوگ کنیکٹڈ ہیں, وہ پیسے دے رہے ہیں یا اور بھی بہت سے لوگ اس کنیکٹڈ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو اگر ہم 10 گنا ان کے بزنسز بڑھ جائیں تو کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے پاکستان کے اندر اس وقت جو کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں آپ کے 5000 امپلائیز ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ادارہ ہے لیکن اس ادارے کو ہم انٹرپرینور بیسس کے اوپر چلا رہے ہیں. ویسے میں آپ ایک ایگزامپل تو اس کے اندر اگر 45,000 اور لوگ ایڈ ہو جائیں تو 50,000 لوگوں کا ادارہ بن گیا. اب دیکھیں کہ 45,000 لوگوں کا روزگار اس سے منسلک ہو گیا. یہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, یہ کوشچن کرنے کی ضرورت ہے. ہر آرگنائزیشن کو, ہر کارپوریشن کو یہ سوچنا ہے کہ ہم یہ کس طرح سے یہ کیپیسٹی بلڈ کر سکتے ہیں. یہ کیپیسٹی تب بلڈ ہو سکتی ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن 10 گنا بڑھے. اس سے مراد کیا ہے, اس کا ریونیو بڑھے, اس کی جو انکم اسٹریم ہے کہ میں وہ چیزیں یا تو بیچوں یا اپنی سروسز بیچوں جس کا 10 گنا وہ بڑھ جائے. تو اس سے کیا ہوگا, میں اتنی امپلائمنٹ جنریٹ کروں گا 10 گنا, اس سے میں 10 گنا ویلتھ کریٹ کروں گا اور میں ایک پرابلم جو میں سالو کر رہا تھا وہ بہت بڑے لیول پہ کر سکوں گا. تو دس از واٹ اٹ از. تو ہم نے کہا کہ یار اب ہم پہلے اسٹارٹ اپس کے ساتھ کام کر رہے تھے, بہت ڈیپلی کام کیا ہے لٹرلی. یہ تو شارک ٹینک تو اب آ کے لوگوں کے ذہنوں میں وہ ہوا ہے کہ یار یہ بھی کچھ چیز ہے. وی آر ڈوئنگ دیٹ ان پاکستان سنس 2014. وی کال اٹ اے شیپرڈس پائی. شیپرڈس بھی چرواہا نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہی ہوگا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اسٹارٹ اپ کا کام چل رہا ہے لیکن تھوڑے سے اسپیڈ اپ کرنے کے لیے پروسیس یہ ہے کہ ہم نے وی آر آئیڈینٹیفائنگ ان فرسٹ فیز 250 کمپنیز جن کو ہم 10 گنا اسکیل کر سکیں اور الٹیمیٹلی 500 کمپنیز. اگر ہم یہ کر جاتے ہیں تو ہم پاکستان کی اکانومی میں تقریباً پہلے فیز کے اندر $25 بلین ایڈ کر سکتے ہیں انہی کمپنی کو. ایک $10 ملین کی کمپنی ہے نا, اس کو آپ 10 گنا اسکیل کریں, ناؤ اٹ بیکمز اے $100 ملین کمپنی. That's $25 billion and that can be done in 3 years. 3 سے 5 سالوں کے اندر یہ کام ہو سکتا ہے. پاکستان جو رو رہا ہوتا ہے صرف اپنے $25 بلین کے ڈیفیسٹ کے اوپر, ٹریڈ ڈیفیسٹ کے اوپر, وہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. سوچیں ذرا, ہمارا ایک دفعہ ٹریڈ اب آلریڈی ختم ہو چکا ہے آلموسٹ, لیکن ہماری ریلائنس اس کے اوپر کہ یار $6 بلین کے لیے ہم IMF کے یار پکڑے گئے, رول لے پہ پڑے گئے. اور یہ پوٹینشیل لٹرلی یہ $6 بلین ود ان اے ایئر آ سکتا ہے, بڑھ سکتا ہے. کس طرح کہ بھائی آپ کی 25-3 سال کا جو آپ کا ٹارگیٹ ہے تو یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اب اس کے اندر مل کے چلا جا سکتا ہے, پھر ایک گلوبل نیٹ ورک ہے. میں دیکھیں یہ تمام چیزیں میں چاہوں گا جب ہمارے فاؤنڈر آئے تو میں آپ دوبارہ ریپیٹ کریں. 2 بڑی اہم چیزیں حضرت صاحب اکثر بات یہ کہتے ہیں, جب بھی جتنی دفعہ بھی ان کی کافی فریکوینٹ ملاقات ہوتی ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ,
کبھی بھی جا کے نا ہم سیلانی کی بات نہیں کرتے. میں اکثر شکوہ بھی کرتا ہوں کہ یار ہم جا رہے ہیں تو ہم سیلانی کی بات کریں. وہ ہمیشہ کسی نہ کسی بزنس مین کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے یہ مسئلے حل کرو تاکہ بزنس بڑھے. وہ ایک ہی بات بار بار کہتے ہیں کہ جو یہ فیکٹریاں ہیں نا, یہ انڈسٹری ہے, یہ سب سے بڑا ویلفیئر ہے, کیونکہ 25,000 20,000 40,000 لوگوں کو چلا رہی ہے. اس شہر میں ایسی کتنی ساری فیکٹریز ہیں جو 25,000 لوگوں کو چلا رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کی بات 100% صحیح ہے. صرف ایز آف ڈوئنگ بزنس کیا جائے اور یہ فیکٹریوں کو اپلفٹ کیا جائے تو ہم بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ جب آپ ہمارے چیئرمین حضرت بشیر فقی صاحب کوئی بات بتائیں گے وہ 1000% اس میں جڑ جائیں گے, کیونکہ وہ خود یہ بات پہ ہیں. دو ہی کام کرنے ہیں, ایک انٹرپرینورس کریٹ کرتے رہنا ہے, چاہے چھوٹا انٹرپرینور چاہے بڑا انٹرپرینور ہوتا ہے, اور دوسرا فیکٹریز کو بھی اپلفٹ کیا جائے. مجھے یاد ہے میں اور حضرت صاحب ایک دفعہ مرحوم سراج تریز بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بتا رہے تھے رب اتنا کر دیا پیپسی نے اور یہ کر دیا. تو حضرت نے کہا بھائی دو فیکٹری اور لگاؤ. تو اس نے کہا حضرت میرے بیٹے ہی نہیں ہیں, کیا میں لگاؤں گا فیکٹری, پیسے آ رہے ہیں اللہ کا شکر. تو کہا بیٹوں کے لیے نہیں لگاؤ, ملک کے لیے فیکٹریاں لگاؤ. آپ کے ملک کو فیکٹری کی ضرورت ہے. اور جب بھی کسی بزنس مین کو حضرت لے کے جاتے ہیں پی ایم صاحب کے پاس تو ایک ہی بات کرتے ہیں, دیکھو یار اس کی انڈسٹری میں یہ مسئلہ آ رہا ہے, اس کو آپ یہ 1 2 3 5 اسٹیپ ہوں گے حل کرنے کے لیے, کوئی بڑا نہیں ہے. مطلب لاسٹ ٹائم ہم سی فوڈ والوں کو لے کر گئے تو سارا سی فوڈ ہم ہی لے کر نکالتے ہیں, اور ہمارے پاس کیونکہ ہماری جگہ اچھی نہیں ہے, ہماری جگہ کی بیوٹیفیکیشن نہیں ہوئی, تو ہم اپنا ٹھپا لگا کے نہیں بیچتے, وہ کسی اور ملک میں جاتا ہے, اس کی پیکنگ میں پیک ہوتا ہے, باہر نکل جاتا ہے. تو حضرت بشیر فاروقی صاحب کے ویژن یہی ہے کہ یہ چیزیں کی جائیں. تو مجھے یاد ہے آپ کی ابھی جب انشاءاللہ ملاقات ہوگی وہ آنے والے ہیں, ان کا ایک اجتماع تھا وہ وہیں سے آ رہے ہیں. اور آپ اس میں دیکھیں 2 اینگل ہیں, میں آپ کو دیکھیں, ایک تو یہ والا اینگل آپ کا جو جتنا بھی گروپ ہے نا, مطلب جو بزنسز اٹیچڈ ہیں ان کے اندر کی خالی سوچ کی بات نہیں ہے, پریکٹیکل اسٹیپس بھی لینے کی بات ہے نا. اس کی پوری ایک ورکنگ پلان موجود ہے, اس میں کس طریقے سے ایک دوسرے کی آپ ان کے ساتھ ایک پائلٹ کر لیں, وہی کہ آپ کے ساتھ یہ 10 لوگ 20 لوگ جوڑ دیتے ہیں, آپ ان کے ساتھ پائلٹ کریں. میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ جو انفراسٹرکچر ان کے پاس موجود ہے اس کو لیوریج کریں, اپنی نالج کو لیوریج کریں. انہوں نے ذاکر نائک کے ساتھ پہلے کام کیا ہے, اسلام ٹی وی کیا ہے, بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیا ہے, ساری زندگی باہر رہے ہیں. تو ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ضیاء بھائی کی طرح ایک اور پلر بن سکتے ہیں. جیسے ضیاء بھائی ایک پلر ہے, وہ پڑھانے کے والے پلر. یہ ضیاء بھائی جو ان کا وہ ماڈل ہے نا یونیکارن بنانے والا, جی اس کے لیے ضیاء بھائی سے زیادہ اچھا آدمی یہ ہے, کیونکہ ضیاء بھائی یونیکارن نہیں بنا سکتے. بنائیں گے, کوشش کریں گے انشاءاللہ. سوری میں بٹ وہ اپنے اس کام میں اتنے مصروف ہیں کیونکہ ظاہر بات اپنے آپ کو اپلفٹ چیزیں چینج کرنی ہے. پارٹ ضیاء بھائی ہو سکتے ہیں, ان کو ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ پائلٹ کریں, جس طرح ضیاء بھائی کے ساتھ آپ نے پی ایچ ڈی کا پائلٹ کیا تھا شروع میں, بالکل اسی طرح سے پائلٹ کریں, ان کے ساتھ آگے لکھ چلیں. ان کا انفراسٹرکچر سارے ملک میں پھیلا ہوا ہے, فائنینشیل ایشوز نہیں ہیں, اسپیس کا ایشوز نہیں ہے. ابھی آپ نے جو ان کی بلڈنگ بن رہی ہے آپ وہ دیکھیں گے, آپ پریشان ہو جائیں گے. NIC سے 5 گنا بڑی بلڈنگ ہے. اب NIC کے اوپر میں کچھ چیزیں سجیسٹ, اگر یہ بلڈنگ بن رہی ہے اور ابھی تک کچھ فلوئڈ ہے جس میں کچھ بالکل ہو سکتا ہے, آپ جگہ دیکھ لیجیے گا, سجیسٹ کر دیجیے گا. لیکن سجیسٹ کے علاوہ دیکھیں ورژن 4 5 الگ اچھا ہی ہوتا ہے, یہ ورژن 1 نہیں ہے نا. ورژن 1 میں فارورڈ کا بٹن بھی نہیں تھا. نہیں میں وہ تو ایک ہم ڈو اٹ واٹ از ڈوئنگ, اس کو کرنے دیں. میں نے صرف کم سے کم 10 سال میں یہ سیکھا ہے, یہ بولتا بہت کم ہے لیکن کرتا بہت زیادہ ہے. اور ایک چیز تو دیکھیں, مطلب میں اپنے بورڈ کے اوپر کہہ رہا ہوں, آپ پاکستان کے لیے کچھ بھی اچھا کرنے لگیں گے نا, آپ ہمیں 1000% ساتھ پائیں گے, اپنے 1000%. اور آپ الحمدللہ کر رہے ہیں. دیکھیں میں یہ بات آفیشیلی کہہ رہا ہوں کہ ضیاء صاحب بہت عرصے سے پڑھا رہے تھے, مطلب پہلے وہ پڑھانا شروع کیا, مگر وہ جب ایپل ٹو ایپل میچ ہوتا ہے نا, کہ جملہ ہوتا ہے, تو جب ضیاء صاحب اور حضرت بشیر وغیرہ ملے نا تو اس کی اسپیڈ بڑھ گئی, بہت ٹرانسفارم ہو گئی چیز. تو میں جو پوائنٹ کہہ رہا تھا نا, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ ریحان بھائی تو ہوتا ہے بہت ماشاء اللہ اپنی جگہ پہ, لیکن جو میرا خیال ہے کمزوریاں ہر ایک میں ہوتی ہیں, بالکل ہوں گی, بالکل ہوں گی. لیکن ایک چیز میں بڑا امپارشلی کہہ سکتا ہوں, حالانکہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے, کہ ہمارا فوکس بڑا, میرا خیال ہے وی آر گڈ ایٹ اسٹریٹجی. ہمارا جتنا بھی بڑا ریٹ ہوگا کہ جیسے ابھی ایونٹ کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد, اس میں سیلانی پارٹنر آئے, کام کا ہی پارٹنر آ جائے, کام کا بھی پارٹنر آئے, بچے لے کر آئے. ابھی انہوں نے جتنا بڑا یہاں پہ کہتے ہیں اسلام آباد میں بھی ان کے بس کھل رہے, اسلام آباد میں بھی لے کر آ گئے. اب آپ کی جتنی کانفرنسیں ہو رہی ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کون کون کہاں فٹ ہوتا ہے, یہ آپ کو لوگ دیں گے. اور ان کے ساتھ آپ پائلٹ کریں,
وہ یہ کام کریں کہ جیسے لفٹ ہے نا، لفٹ سیلانی کرایا آپ نہیں کرایا، آپ اس میں اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ آپریشن میں یہ بہت اچھے آگے ہیں، ہم سے بہت آگے ہیں، ایگزیکیوشن میں کل 10 سال سے کر رہے ہیں نا یہ کام، اب ٹیم آپ کے سامنے ہے، بہت ہر چیز اس کے پاس سیٹ ہے. تو آپ نیشنل اسٹیڈیم میں اسٹارٹ اپ کانفرنس کب کریں گے؟ بات کہیں آج سے کہیں جی آج سے 2 سال بعد. میرا گیم یہ ہے، مجھے بتاؤ وزار، میں 2 سال بعد یہاں پہ اسٹارٹ اپ کانفرنس نیشنل اسٹیڈیم میں کرانا چاہتا ہوں، مجھے ٹیسٹ کر لو، میرے ساتھ کام کر لو، میں تمہارے ساتھ ہوں، بتاؤ کیا کرنا ہے، میں تمہارے انڈر کام کروں. وجہ اس کی کہ ہم اس کے انڈر ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے اتنا انفراسٹرکچر بنا دیا، از اے بگر ہاتھی نا. تو ان کے پاس ساری چیزیں، ول بھی موجود ہے، پیسہ بھی موجود ہے، انفراسٹرکچر موجود ہے، آپ موجود نہیں ہیں. تو آپ بجائے اس کے اپنا یہ بنائیں، آپ ان کے ساتھ مل کے کریں. میرا یہ خیال ہے کہ جو سینٹر کل آپ نے کیا، اس کے بجائے اس جگہ کو آپ اگر اپنا سینٹر کے طور پر کریں تو یہ آپ کو اس طرح کو جیسے 1000 گنا بڑی جگہ کل دے سکتے ہیں. ان کے پاس ان کا گلشن میں کتنے کمپیوٹر ہیں وہاں پہ؟ 150 سینٹر بنا ہوا ہے جہاں ٹریننگ روز ہو رہی ہے، صبح سے لے کے رات تک IT سکھا رہا ہے. وہ تو بنائے گا جب احمد کا بنے گا، جہمت کا بنے گا، لیکن ان کا سب کچھ ریڈی ہے. ان کے پاس بچے، ان کے گریجویٹس، ہر چیز موجود ہے. پرابلم کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ آ کے ان کے پاس پارک نہیں ہو رہے ہیں. ہم بہت دن بعد مل رہے ہیں. میرا نام ریحان اللہ والا ہے. ون آف دا پہلی آپ سے سیلفی لی تھی میں نے، کوئی ہاتھ بھی کھینچ رہا تھا، بھائی نہیں کرو. اب الحمدللہ آپ کیمرے کے اوپر آ گئے ہیں، الحمدللہ. سر وہ ماشاء اللہ پروگرام اچھا لگا آپ کو، ماشاء اللہ ٹو گڈ. اللہ تعالیٰ کرم کرے. اب اس طرح کے ہر مہینے ہونے چاہیے. نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ہم چاہیں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا. آپ کا تو بیان یہ ہے نا کہ ہم اپنا کام کریں، وہ اپنا کام کریں. اچھا، آپ نے میرا بیان سن لیا تھا. ٹھیک ہے، آپ کا تو ہر وقت یہی ہے نا کہ یار جو بھی آ رہا ہے، جو بھی چیز لے کر آ رہا ہے تو وہ ہو جائے. میں ایک چیز لے کر آیا ہوں آج، اس کے بعد میری کیسٹ ختم ہو جائے گی. میں یہ جانتا ہوں صاحب کہ پاکستان میں کووڈ کے بعد 140 ملین اسمارٹ فون ہو گئے. صرف کووڈ میں 80 ملین اسمارٹ فون ایڈ ہوئے. 50 ملین ٹوٹل تھے. یہ PTA کے نمبرز ہیں، میرے نمبرز نہیں. میری یہ خواہش ہے کہ ہم جس طرح سے کرونا کا اشتہار چلاتے ہیں، ہم جس طرح سے 1000 روپے لینے کا اشتہار چلا رہے ہیں فون کال سے پہلے، ہر ایک کو بتا رہے ہیں کہ پیسے لے لو یا کووڈ سے بچ جاؤ. ہم نے YouTube دے دیا لیکن ہم نے اس کو چلانا نہیں بتایا. میری یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں ہر آدمی 1 لاکھ روپے مہینہ کم سے کم کمائے، جا کے وہ آپ کو بھی دے، لوگوں کو بھی دے، زکوٰۃ بھی دے، صدقہ بھی کرے. وہ کیسے ہوگا؟ اس نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ اس نے اپنا YouTube کھولنا ہے اور اس پہ جا کے 1 دفعہ سے 3 دفعہ بولنا ہے کہ میں 1 لاکھ روپے مہینہ کیسے کماؤں. بس اس کے بعد YouTube کے اندر جو سافٹ ویئر ہے اس کو پکڑ لے گا، وہ بار بار وہ ویڈیو دکھائے گا. مثال کے طور پہ کوئی گانا لتا کا سنتا ہے تو اس کو بار بار لتا کے گانے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کے اندر بلٹ ان ہے. ہم نے کانٹینٹ ڈال دیا ہے کہ 1 لاکھ روپے کیسے کمانا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا، 99.9% لوگوں کو نہیں پتا کہ میں YouTube سے سیکھ سکتا ہوں کہ پیسے کیسے کماتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں YouTube پہ ویڈیو ڈالنی ہے. کچھ بھی نہیں ڈالنا. YouTube ایک اسکول ہے، یونیورسٹی ہے، کالج ہے. ہم نے صرف وہاں پر جا کر یہ اس کو بولنا ہے، یہ بول 5 دفعہ اگر اس نے بول دیا، اب YouTube جان نہیں چھوڑے گا اس کو. اگر ایک کام یہ ہو جائے، دوسرا ہمارے پاس سے آپشن چلا جائے، ریکویسٹ چلی جائے گوگل کو، یوٹیوب کو کہ بھائی ایک کام کر، پاکستان میں کوئی بھی اکاؤنٹ بناتا ہے نا، سب سے پہلے یہ ویڈیو دکھایا کر کہ پیسے کیسے بنائے. گیم ختم. ہمارے لوگ اتنی محنت کرتے، اتنی کوشش کرتے، لیکن اس بات کو ہمیں اذان کی طرح 5 دفعہ دن میں کرنا ہے. جا کے وہ بار بار جائے کہ بھائی آپ خواہ میں غریب ہیں. جس ملک میں 70% زمین خالی ہو، 5 دریا بہتے ہوں، 200 ملین اللہ میاں نے بہترین انسان پیدا کیوں ہو، پھر بھی غریب ہے. تو اس کو خامخواہ ہے کہ غریب. میں کہتا ہوں آج کے دور میں کیوں انٹرنیٹ ہر جگہ ہے، جیب میں ہے، موبائل پہ پہنچ گیا ہے، وہ کام بھی لے رہا ہے اس سے، لیکن وہ 30,000 روپے کا رکشہ سے کما رہا ہے، اس سے کما رہا ہے. اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں اس سے خزانہ نکال سکتا ہوں. بس یہ میری گزارش ہے، اگر اس میں کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام ہو سکتا ہے، امین الحق کے تھرو ہو سکتا ہے، جس کے تھرو بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کو ایک 5 منٹ کی یہ گزارش کروا دیں. اس سے پورے ملک کی تقدیر بدل جائے گی ایک کام سے. بس یہ میری گزارش تھی. دوسرا یہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا عزیز ہے، وسکانسن میں رہتا ہے، امریکہ میں، شکاگو کے پاس. پچھلے 8-9 سال سے کوشش کر رہا ہے کہ لوگ اسٹارٹ اپ میں، کمیونٹی میں آ جائیں. ایک اور قسم کا ضیاء خان ہے. تو آپ جس طرح ضیاء خان یہاں چھوڑ کے آگے سب، اسی طرح یہ بھی ہر سال آ جاتا ہے، 6 مہینے ادھر گزارتا ہے، پریشان رہتا ہے. اپنا بزنس کا بھی بڑا غرق کر ڈالا میری طرح اس نے.
اور یہ چاہتا ہے کہ لوگ خواہ کی غربت سے یہ بھی باہر آ جائیں. تو میری خواہش یہ ہے کہ میں رشتہ لے کے آیا ہوں اس کا, آپ کے ساتھ قبول کریں. اس نے مجھے وکیل بنایا کہ رشتہ کرا دو. ان کے ساتھ یہ بیٹھا بھی اور کیا ہو کہ یہ اس کا ایکسپرٹیز ہے, اس نے دنیا بہت دیکھی ہے, باہر رہا ہے, ابھی بھی بچے باہر رہتے ہیں. یہ ان سے سیکھ کر یہاں سکھانا چاہتا ہے کہ ہم اپنے اداروں کو 10 گنا 100 گنا بڑا کیسے کریں. ادارے آپ کے پاس موجود ہیں, مسئلے آپ کے پاس موجود ہیں, اچھے ایسے پہلوان کم ہیں. تو یہ پہلوان ہے کافی صاحب دیکھنے میں, لیکن آئی تھنک کہ ہی کین ڈو فینامنل آپ کے لیے, کہ یہ آپ کے ادارے کو بھی, اور جتنے جو سکھ انڈسٹریز کے لیے گورنمنٹ کام کر رہی ہے, جتنے ہمارے جو بھائی ہمارے بورڈ ممبران ہیں, ہمارے ڈونرز ہیں, ان کی آمدنی کو 10 سے 100 گنا کیسے بڑھائیں, اس کا ایک ڈپارٹمنٹ بنانا ہم چاہتے ہیں یہاں پہ, اور اس کو یہ لیڈ کریں گے. یہ آج کا رشتہ یہ ہے. اب آپ چاہیں جہاں قبول کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہماری یوم اول سے یہی تمنا ہے کہ ہم خوشحال ہو جائیں. مالدار ہو نہ ہو, خوشحال ہو جائے تو یہ بھی بڑی نعمت ہے نا. ہمارے آقا نے خود مفلسی سے پناہ مانگی اور فقر و فاقہ کو کفر طریقہ ہے. حالانکہ خود آپ جو ہے مسکینی پسند کرتے ہیں, لیکن آپ نے مفلسی سے پناہ مانگی اور فقر و فاقہ کو کفر قریب ہے. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اس وطن کو اللہ خوشحال کرے. اب اس کے لیے زید, بکر, عمر, خالد جو بھی ہم سے رابطہ کرتا ہے یا ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار ہماری مدد کریں بس. تو آپ نے یہ ہمیں پیش کیا ہے, اس میں کوئی کالم نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہم ایک کوڑی پیسہ کبھی ان کو دیں گے نہیں, ہم نہ ان سے لیں گے بھی نہیں. دونوں صورتیں ہوگا. کام امت کے لیے ہوگا. ڈاکٹر ضیاء خان صاحب کو آج تک ایک کوڑی پیسہ ہم نے دیا بھی نہیں, لیا بھی نہیں. لینا دینا دونوں چیزیں منع ہے. ہاں بس نہیں, جس کو آج ہم دنیا میں منفعت کہتے ہیں نا, جب بندہ اس سے دور ہو جاتا ہے تب جیت جاتا ہے. اگر ہماری دنیا میں منفعت ہوگی تو آج دن بھی نہ دیکھتے. آج اگر 2 لاکھ افراد کے پیٹ میں خوراک جا رہی ہے تو ویسے تو یہ محال ہے کہ ایک ادارہ 2 لاکھ افراد کے روز حلق میں خوراک اتار رہا ہو. یہ محال ہے, ممکن تو دور کی بات ہے. لیکن کیا ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک لگی ہوئی. تو بس اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ہمارا ہاتھ پکڑے, ہم ان کے یہ چھوڑنا چاہیں گے, ہم نہیں چھوڑیں گے. ادھر سے میں پکڑتا ہوں, ادھر سے وہ پکڑیں گے. ہمیں اپنی صلاحیتیں دیں. وطن دیکھیں, وطن نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. وطن نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, اور ہمارا جو نا انگ انگ وطن کی محبت سے اللہ نے لبریز کیا ہوا ہے. مجھے تو وطن سے دیوانگی ہے. میری دیوانگی کا تو میں کہوں گا تو کوئی ریا کاری ہو جائے گی. میں تو وطن سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا پچھلے 8 سال ہو گئے, 2018 سے پہلے 8 سال ہو گئے, وہ باقی ملکوں کے ساتھ اس سے کم لیول پہ ہوا ہے. لیبیا کے ساتھ ہوا, سیریا کے ساتھ ہوا, عراق کے ساتھ ہوا. وہ ملک ختم نہیں ہوئے, ان کی قومیں ختم ہو گئیں, وہ تتر بتر ہو گئے, طاقت و تاراج ہو گئے. ان کی نسل جو ہے نا وہ پوری کی پوری دوسرے ملکوں میں چلی گئی, پہنچ گئی. وہ قوم ہی نہیں رہے. ہم میں کیا تھا ایسا, مطلب میری سمجھ, مطلب روزانہ ہی 5-5 6 دھماکے ہو رہے تھے. اور جس طریقے سے لوگ ایجنسیز کے نیٹ ورک بنے ہوئے تھے, مطلب کوئی خاص بات ہے. اور ہمارے جو ہمارا وہ اپنی جگہ پہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ مطلب اس میں تو ہم پتہ نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس قوم پہ خاص کر مزئی ہے. شاید یہ ہے کہ ریزیلینس ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ مطلب آپ ایک بات سخت ہے کہ ہم نارمل قوم نہیں ہے. ذرا جملہ اگر وہ سمجھائیں نا, مزیدار ہے وہ, یہ بھی یوز کریں. تو میں نے یہ جب جمپ اسٹارٹ پاکستان اس آرگنائزیشن کا نام ہے. جمپ اسٹارٹ بیسیکلی وہ کانسیپٹ ہوتا ہے, آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ جب ایک گاڑی کی بیٹری فلیٹ ہو جاتی ہے تو ہم ایک بجائے اس کے اس کو دھکا لگائیں, ہم ایک صحیح والی گاڑی لا کے اس کے ساتھ نہیں کرتے ہیں, جمپ لیڈ اس کے ساتھ لگاتے ہیں بیٹری کے ساتھ اور ٹرن مارتے ہیں, اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اس پروسیس کو جمپ اسٹارٹ کہتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ اس آرگنائزیشن کو کرنا جو چاہتی ہے, ہم پاکستان کو فکس کرنا چاہتے تھے, تو ہم نے کہا کہ کیا نام ہو سکتا ہے, تو یہ نام رکھا. ہم نے کہا اس کی سیٹیں بھی صحیح ہیں, جیسے ابھی ریحان بھائی کہہ رہے تھے کہ یار 70% رقبہ خالی پڑا ہے, بہترین قوم ہے, 60% ینگ پاپولیشن ہے, کیا مسئلہ کیا ہے. تو ہم نے کہا سیٹیں بھی صحیح ہیں, گاڑی بھی صحیح ہے, پینٹ بھی بہترین ہوا ہوا ہے, بہترین گاڑی ہے, انجن بھی صحیح ہے, بیٹری فلیٹ ہے, تو اس کو جمپ اسٹارٹ کی ضرورت ہے. تو ہم نے اس کا آرگنائزیشن کا نام بھی جمپ اسٹارٹ پاکستان رکھا. تو
اس کی کریشن سے پہلے اصل میں ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نا جب باہر جاتے ہیں تو ہمیں بہت اچھے ماڈل سن کے رکھتے ہیں, انہوں نے یار بڑی ترقی کر رہے ہیں, کیوں نہ وہ ماڈل یہاں لا کے امپلیمنٹ کریں تو وہی ریزلٹ نکلے گا. تو ہم وہاں گئے, ہمیں وہاں پہ انٹرپرینورشپ اچھی لگی, ہم وہ لے آئے. ہمیں نیشنل انکوبیشن سینٹرز اچھے لگے, ہم وہ لے آئے. ہمیں ان کے فائنینشیل سسٹمز اچھے لگے, ہم وہ لے آئے. بغیر یہ سوچے سمجھے کہ وہ سسٹم جن لوگوں پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ نہیں ہے, ان کا کلچر ڈفرینٹ ہے, ان کی سوچ ڈفرینٹ ہے, وہ کسی دوسرے معاشرے میں پلے بڑے ہیں. تو وہ میں نے بڑا اسٹڈی کیا اس کو نا. تو یہ ریان بھائی بڑے اس کو ایگزامپل, ہماری پاکستانی قوم بڑی یونیک قوم ہے, آپ کو اس کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. کوئی بھی آپ ماڈل بنائیں گے, کوئی بھی اسٹریٹجک لیول پہ, آپ کو لوگوں کی بحیثیت, ہم سمجھتے ہیں کہ یار سندھی کوئی ایک اور سوچتا ہے, پٹھان کچھ اور سوچتا ہے, نہیں. ہم یونیک اس وجہ سے ہیں. ایک 1990 کے اندر نا وہ عزت بکووچ جو آپ کے بوزنین پریزیڈنٹ تھے نا, بہت سے بوزنین یہاں پہ آئے, کئیوں کی شادیاں بھی ہوئیں جب وار چل رہی تھی. تو انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, وہ جنگ میں چھپا تھا. تو انہوں نے مجھے کافی ایگزامپلس دی تھی. انہوں نے ایک ایگزامپل اس میں سے دی کہ میں مطلب انہوں نے آبزرو کیا اس سارے کو نا. انہوں نے کہا میں نے ایک بس دیکھی, وہ آ رہی تھی دور سے نا, تو اس کے اوپر کوئی 40-50 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو چھت کے اوپر. تو جب قریب آئی تو میں نے غور سے دیکھا, کھڑکیوں میں سے مجھے نظر آیا کہ اندر ایک بھی نہیں بیٹھا ہوا. تو کہتے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یار یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اندر سے فل ہے تو چلو اوپر بھی بیٹھ جاؤ, لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اندر سے خالی ہے تو اوپر کیوں بیٹھے. کوئی اور قوم یہ نہیں حرکت کرتی. پھر میں ایسی اور کئی ایگزامپلز ہیں. مثال کے طور پر ہمیں یہ ہے کہ یار لائن میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے, تو اکثر جواب یہ ہوتا ہے کہ ڈسپلن نہیں ہے, جاہل ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو میں نے اسٹڈی کیا ان چیزوں کو, قوم کے اوپر جب آپ کوئی سسٹم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں ان لوگوں کو سمجھیں کہ وہ کون ہے. تو ایک دفعہ میں لنڈن سے سنگاپور جا رہا تھا, تو میں نے کہا یار کیوں نہ پاکستان بھی 2 دن کے لیے چلا جاؤں. تو میں نے بریک کی اپنی جرنی دبئی میں, اور وہاں سے میں نے ایک ٹکٹ لیا پاکستان کا, دبئی پاکستان دبئی. تو پھر میں نے کہا کہ میں وہ دوسری لیگ یوز کر لوں گا. تو وہ اتفاق کی بات, سارا ورکر کلاس تھا اس کے اندر. اسی وقت ایک ایئر انڈیا کی فلائٹ دوسرے گیٹ پہ اسی کے ساتھ والے لگے پہ لگی ہوئی تھی, وہ بھی ڈیلے ہو گئی, دونوں ڈیلے ہو گئی. تو جب ڈیلے ہوتی ہے 4 گھنٹے سے زیادہ تو وہ کوپنز دیتے ہیں. تو انہیں ہمارے کو بھی کوپنز دیا, ان کو بھی کوپنز دیا. تو جو ہی وہ کوپن ملتا تھا وہ بھاگتا تھا لے کے نا, کہ جلدی سے کہیں ختم ہی نہ ہو جائے کھانا. تو وہ میک ڈونلڈ کے پاس جا کے نا انہوں نے جمگٹا لگا لیا ہمارے والوں نے, اور انڈین جو تھے وہ اسی وقت ہو رہا تھا سارا کچھ, انہوں نے KFC کے باہر جمگٹا لگا لیا کیونکہ وہ کوپن تھے. اچھا وہ انہوں نے کہا جی لائن بنائے, ہمارے پاس ہے کھانا, انف ہے, سب کو ملے گا, بے فکر رہیں. انہوں نے نہیں سنی, وہ اسی طرح جمگٹا ہا ہے. وہ انڈین وہ بھی ورکر کلاس ہے. وہ KFC والوں نے کہا کہ جی آپ لائن لگائیں, انہوں نے لگا لی. اچھا وہی دونوں ایک طرح کے ہیں. یہ خیر جب کھانا لے کے نا انہوں نے ساروں نے کھانا دیا, میں بھی اینڈ میں جا کے میں نے لیا. میں واحد شاید کوئی 4 جماعتیں پڑھا ہوا انسان تھا اس پورے کراؤڈ میں, تو میں بھی کھانا لے کے بیٹھ گیا. اب تبصرہ کیا ہو رہا ہے, یار ویسے یہ انڈین لگا لیتے ہیں یار لائن, اسی کیوں نہیں لاتے. وہ کہتے ہیں یہ انڈین لگا لیتے ہیں لائن, ہم کیوں نہیں لگا سکتے. اب اپنے اوپر ہی تبصرہ کر رہے ہیں وہ کہ یہ لائن کیوں نہیں لگائی. اچھا میں کراچی پہنچ گیا, میں نے جانا تھا اسلام آباد, میرے پاس ٹکٹ وہاں یہیں کراچی تک کا تھا. تو میں نے یہیں پہ نا کھڑکی کے اوپر کھڑے ہو کے میں ٹکٹ لینے لگا. تو دوسرے بھائی صاحب نا وہ میرے سے جلدی سے آگے میں اس کے اوپر, میں ڈونٹ یو تھنک لائک آئی ایم ایٹ دی فرنٹ, وائی کوڈ یو ایکچولی کم. میں اس کے اوپر برس پڑا نا ایک طرح سے. تو کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ چلے جائیں. اب وہ جو میں چلا گیا, میں اب آگے کھڑا ہوں نا, اب سمجھے یہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ نا, تو وہ بھائی صاحب میرے نا یہاں پہ کھڑے رہتے ہیں. تو آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ وہ اس کا منہ بالکل یہاں پہ ہے یوں نا. اب وہ کھڑا پیچھے ہے لیکن افیکٹولی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہے یوں کر کے. تو میں نے کہا اچھا, تو مجھے اس دن سمجھ آیا کہ یار مسئلہ نہ جہالت ہے نہ کچھ ہے. ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کے پیچھے کھڑا نہیں ہو سکتا. اب لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے آپ کو ایک اور پاکستانی کے پیچھے, اس لیے ہم لائن میں نہیں کھڑے ہوتے, ہم اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں صف میں ایک ساتھ بساتھ.
تو ایسی کئی چیزیں، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں نے یہ بتائیں کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں پاکستانی بزنس کے ساتھ. اچھا. تاکہ حضرت نماز کے چلیں گے سر میں یہ تو بیان بھائی مجھے کیوں دیتے جا رہے ہیں، اور میں پھر مزے میں دیکھیے 200x کرنا ہے. ان کے آمدنی کو 10 سے 100 گنا بڑھانا ہے. ان کے امپلائیز کو 10 گنا 100 گنا بنانا ہے. دنیا میں جو بیسٹ ماڈل چل رہے ہیں ان کو وہ نارمل کنسلٹنٹ کو بلا کے کرتے ہیں یا نہیں بلا کے کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم لیدر کی انڈسٹری دیکھیں، وہ نیچے جا رہی ہے، خواہ خواہ نیچے جا رہی ہے، کوئی ضرورت نہیں تھی اس کے نیچے جانے کی. جو بھی وہ ریزن بتاتے ہیں وہ صحیح ریزن نہیں ہوتے، ایکچولی کچھ اور مسائل ہوتے ہیں. تو یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہو جس طرح سے ہم ان کو، آپ نوجوانوں کو تربیت دیتے ہیں کہ آپ 20,000 سے پروگرامر بن کے 50,000 پہ آتے ہیں، اسی طرح یہ امیروں کو دیں گے کہ آپ تربیت لے کے اور امیر ہو جائیں. میں آپ کی بات میں نے بتائی، میں نے کہا ہم محمود سراج شریف کے پاس گئے تھے، وہی بات ہے. کیا بولا کیوں لگاؤ یار. ہم تو دیکھو ہماری تو سب سے بڑی بنیادی تمنا یہی ہے کہ لوگ آگے بڑھیں اور اعتماد کریں. انہوں نے کہا میرے پاس آدمی نہیں ہے، حالانکہ آدمی خود ایک آدمی ہے نا، سامنے آدمی بن سکتا ہے. اب میں اس کو دیکھتا ہوں عمران کباب جی کو، تو کباب کو دیکھتا ہوں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یار یہ ایک چھوٹا سا لڑکا ہے عمران. آپ تو دیکھے جانتے ہوئے عمران ان سے بھی بہت چھوٹا ہوگا. مجھے ملنا ہے، میں نے کل رات کو انہوں نے کہا کہ مجھے ارے میں کہتا ہوں یار ماشاء اللہ یار، کیونکہ یہ تو میرا بہت پرانا دوست ہے نا. کچھ بھی نہیں تھا، اب تو جانے سے اچھی ہو گئی ہے، لیکن یہ ایک آدمی اس نے اتنی برانچیں کھول دی کہ اس کو آدمی گن نہیں کر سکتا اتنی برانچ. وہ آپ کا سایہ پڑ گیا اس کے بعد. تو چلو بہرحال. اچھا سر آپ پھر پاکستان میں ہیں نا؟ میں ابھی کل انشاءاللہ اسلام آباد جا رہا ہوں، تو میں پہلی اپریل تک کہیں پر. ابھی یہ کیا کرا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں انہوں نے کانفرنسیں کراتے ہیں. ابھی چائنا سینٹر میں 4,000 لوگوں کی کانفرنس کرا رہے ہیں بچوں کی اسٹارٹ اپ کے لیے. اس کے بعد بڑوں کی 50 لوگوں کی 100 لوگوں کی، پھر منسٹروں کے ساتھ ایک اور 2 دن کی کانفرنس کریں، انویسٹر کانفرنس ہے. اس کے علاوہ اصفر احسن ہمارے ایک اور دوست ہیں، آپ جانتے ہوں گے، وہ بھی اب وہ بن گیا ہے نیشنل انویسٹمنٹ کا چیئرمین. وہ بورڈ انویسٹمنٹ کا چیئرمین بن گیا. وہ یہاں ایونٹس کراتا تھا. بہت اچھا لڑکا ہے، نوجوان ہے. وہ بھی ہم دونوں سے چھوٹا ہے. تو وہ یہ کام اب کر رہا ہے، وہ بھی باہر سے لے کر آ رہے ہیں. یہ جو یہ کانفرنس کرا رہے ہیں، میرے تو ان کو سجیشن تھی کہ نہ کرو، لیکن یہ بزد ہیں کہ کراؤ. میری خواہش ہے کہ یہ آپ کے ساتھ مل کے یہ سب کانفرنسیں کرائیں، اور صرف کراچی اسلام آباد میں نہ کرائیں، اور جگہ پہ بھی کرائیں. اور یہ اب عوام کے لیے کر رہے ہیں، یعنی بچوں کے لیے جو آپ کے پاس سے گریجویٹ ہوتے ہیں نا، ان کو مزید پالش کرتے ہیں. تو پچھلے 7-8 سال میں ایکو سسٹم اچھا ہو گیا. NICs نہیں تھے جب انہوں نے کام کیا. جب میں کر رہا تھا کچھ بھی نہیں تھا. اب NIC آ گئے، اب آپ لوگ آ گئے، اب اتنا NIC 45 اور آ رہے ہیں. بہت سارا کام ہو رہا ہے. اب ان کو بھی ری اسٹریٹجائز کرنے کی ضرورت ہے. تو اب انہوں نے فوکس کیا ہے کہ جو بڑی پارٹیاں ہیں جو 100 کروڑ روپے بنا رہے ہیں، تو وہ 500 پہ کیسے جائیں، 1000 پہ کیسے جائیں. تو اس کا ایک ڈپارٹمنٹ میرے خیال میں آپ کے ساتھ مل کے ایک پائلٹ کر لیں، اور اس کو آپ جو 5-10 لوگ لے گئے کہ عمران ہے. اب عمران جو ہے صرف کباب جی یہاں کیوں ہے. اسی طرح سے لاہور میں صرف وہ تھا، گورمے تھا. اب گورمے نے 600 بیکریاں کھولی ہیں، اس نے تو ابھی 50 کھولی ہیں. لیکن وہ پنجاب سے باہر کیوں نہیں گئے. تو ہمیں ان کو بھی بہت پوچھ کیا. میں بار گیا. پھر میں کیکس اینڈ بیکس ہے، انہوں نے 150 کھولی. میں ان کے پاس گیا، بھائی کراچی چلو، کہتے ہم گئے تھے، ڈر کے واپس آ گئے. اچھا جان میں 3 منٹ میں نا آپ کی یہ ساری جی وہ اسٹارٹ اپ کی سین اپنی جگہ پہ ہے، اس کو بڑا ٹائم لگنا ہے. وہ 15 سے 20 سال لگنے ہیں اس کو، جب آپ ایکچوئل میں ویلتھ کریٹ کر پائیں گے. مطلب انڈیا ہر مہینے 6 یونیکارن نکال رہا ہے، مطلب $1 بلین کی کمپنی. پاکستان کو ابھی اس اسٹیج پہ پہنچتے ہوئے کم از کم 7 سے 8 سال لگیں گے. جو چیز ہم فوری طور پر کر سکتے ہیں، جس سے ہم $25 بلین پاکستان کی اکانومی میں ایڈ کر سکتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف اپنی 250 کمپنیز کو 10x پہ اسکیل کر کے ہم یہ اچیو کر سکتے ہیں. جس کو میں کہتا ہوں 3+1. پہلا بڑا پرابلم کیا ہے کہ جو $10 ملین کی کمپنی ہے نا، جس کا $10 ملین ریونیو ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو اونر ہے نا، اس کا ایک اسلام آباد میں گھر ہے، ایک کراچی میں گھر ہے، ایک لاہور میں گھر ہے، اور اس کے 4 پراڈو یہاں کھڑی ہیں، 2 وہاں کھڑی ہیں، اور وہ یہاں سے بیٹھتا ہے اور پھر اپنی فیملی کو لے کے جاتا ہے سنگاپور سردیوں کے اندر ہالیڈیز پہ، لنڈن لے کے جاتا ہے گرمیوں میں، وہاں پہ ہالیڈیز. بچے اسکول میں پڑھ گئے ہیں یا کہیں پر بھی ہیں، وہ چک نہیں لینا چاہتا. وہ جس جگہ پہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا. تو پہلی چیز ہے مائنڈ سیٹ، کہ اگر ہم کسی طرح یہ مائنڈ سیٹ چینج کر دیں کہ یار جو تم کرو گے
وہ چک چک نہیں ہوگی بلکہ قوم کی سب سے بڑی خدمت ہوگی کہ تم اپنی کمپنی کو 10x پہ اسکیل کر دو, 10 گنا بڑھ دو. تو ایک تو مائنڈ سیٹ ہو گیا. پھر 3 چیزیں ہیں, ایک ہے مارکیٹ ایکسیس ٹو فنڈنگ اور کیپیسٹی بلڈنگ, آپ کا ہیومن ریسورس. یہ تینوں چیزوں پہ ہم نے کام کیا ہے. ہمارے تقریباً 15 چیپٹرز ہیں گلوبل, جس کے اندر اوورسیز پاکستانیز ایکچولی ان بزنسز کو کی پروڈکٹس کو اور سروسز کو سیل کرنا چاہتے ہیں, اور ان کے ساتھ پارٹنرشپ کے اندر فنڈنگ کے لیے ہم لوگ فنڈ کریٹ کر رہے ہیں. دیٹ فنڈ از گوئنگ ٹو بی یوزڈ ان دا ایکچوئل بزنسز کہ یار وہ کس طرح سے اسکیلنگ کے لیے یوز ہو سکے. کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے تقریباً کوئی 15 یونیورسٹیز کے ساتھ ایک پراپر پروگرام چل رہا ہے, جس کے اندر فائنل ایئر کا جو ہم کہتے ہیں نا انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج کہ آپ کا انڈسٹری ریڈی ریسورس نہیں آ رہا, ان کو جو ریسورس چاہیے وہ یونیورسٹی کے آخری 2 سالوں میں ان کو اس کے لیے ٹرین کیا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے بعد میں کوئی کورس کرنا ہے, جو آخری 2 سال ہے یونیورسٹی کے اسی کے اندر آپ کو وہ انڈسٹری ریڈی ریسورس پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ ہے کوئک سا 3 سیکنڈ کے اندر 3 منٹ کے اندر سوری, باقی پھر ڈسکشن اس پہ ہو سکتی ہے. اور یہ جو بھی بتاتے جائیں, جہاں ان کو ہماری ضرورت پڑتی ہے ہم ان کو کام آ جائیں, ان کو جہاں ہمیں ضرورت ہے ان سے کام لیں. جو کاروبار نظر آتے ہیں ہمارے پاس بلڈرس ہیں, بل اونرس ہیں, ریئل اسٹیٹ والے ہیں, جہاں تک ہمارا ایسا ادارہ ہمارا اتنا بڑا جو بھی کام ہے گزارے لوگوں سے ہی نا پیسے دیتے ہیں. ہم آپ کو ایک ایسا فارم فراہم کریں جہاں آپ آئیں اور لوگوں کو آگاہی دیں, کیونکہ جب آپ اپنی جو کامیاب زندگی آپ گزری ہے لوگوں کی اس کو پیش کریں گے تو لوگوں میں رغبت پیدا ہوگی. آپ نے کچھ کر کے دکھایا ہوگا نا تو کام ہوتا ہے. صدر پاکستان بھی جب جن اداروں میں جا رہے ہیں ماضی میں انہوں نے کچھ کیا ہے تو صدر پاک چل کے چلے جاتے ہیں, ورنہ کوئی نہیں جاتا. لاسٹ ٹائم جو صدر تھے ممنون صاحب ان کو لوگ محنت کرتے کہیں جاتے نہیں تھے. تو یہ ایک تو اس دنیا میں بھی نظام چل رہا ہے کہ دیکھتے ہیں یہ آدمی کچھ کر چکا ہے نا, چلو اس سے کچھ سیکھ لیں. اور جس نے کچھ کیا ہی نہیں, خالی باتیں کی ہو تو بس آپ نے باتیں تو نہیں کی, آپ نے کام کیا ہے. سر بہت شکریہ, پھر ان شاء اللہ ملاقات کریں گے. بہت شکریہ.